ویران سرائے کا دیا ہے جو کون مقام میں جل رہا ہے۔ اس رات بھی حوالاتی کوٹری کی سلاخوں کا صرف کنارہ روشن تھا، باقی سب تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ایک کونے میں فارس اور دوسرے میں احمد دور دور لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ فارس روشنی والے کونے میں تھا۔ ٹیوب لائٹ کی مدھم سی کرن اس کی تاریک دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی کوشش کے باوجود احمد اس سیل سے نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ فارس بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ چت لیٹے چھت کو تکتے فارس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کیا تمہیں کسی نے خاموش رہنا نہیں سکھایا؟ میں نے سیکھا ہی نہیں، ویسے کوئی سکھانے والا تھا بھی نہیں۔ قدرے توقف کیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو میں نے دیکھا ہی تھا۔ نماز میں بھی ساتھ والی کوٹری سے کیا آوازیں آ رہی تھیں۔ سب خبر ہوتی ہے آپ کو؟ سب کو ہوتی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ بیزار ہوا۔ سنیں نا، کیا ہمیشہ سے پڑھتے تھے؟ نہیں، جیل میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے سگے بھائی کے قتل کے الزام۔ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، اپنے ٹیکسٹکس ٹھیک کرو۔ احمد نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ صرف تمہاری غلطی درست کر رہا ہوں، زیادہ اسٹیپنی نہ ہو، زیادہ چپکو نہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز؟ مجھے خود نہیں پتا، وہ بہت دیر بعد بولا۔ کچھ دن پڑھتا ہوں جوش سے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، اور کئی دن یوں ہی گزر جاتے ہیں جیسے اندھیری سرنگ میں ہوں۔ پھر کچھ دن پڑھتا ہوں، تب اپنا آپ بہت نیک لگتا ہے، ہلکا اور پارسا، مگر پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا چکر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ چاہوں تو ہر وقت پڑھوں، میرے اندر بہت اسٹیمنا ہے، مگر میری نماز مجھ میں کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ شاید میرا دل سخت ہو گیا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ چت لیٹے احمد نے ہولے سے کہا تو فارس چونکا۔ کس نے؟ چڑیل نے۔ پچھلے سال آیا تھا میں اورنگزیب صاحب کے کہنے پہ آپ کی پیشی دیکھنے۔ تب جب انہوں نے چڑیل کو گواہی کے لیے بلایا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کون چڑیل؟ اوہو، پروسیکیوٹر زمر، گنگریالے بالوں والی چڑیل۔ فارس کے ابرو تن گئے، ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بکو مت، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ چھت کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جب استغاثہ نے اس سے اس کی وکالت کا پوچھا تو اس نے کہا، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، میری نماز بھی نہیں، کیونکہ میں نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے حادثے نے میرا دل، میری زندگی، میری نماز، ہر شے کو مردہ کر دیا۔ فارس چپ رہا، چہرہ واپس پھیر دیا، نگاہیں چھت پہ جا ٹکی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی اور لمبی نماز، زندہ نماز، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا، کیا کروں؟ پروسیکیوٹر سے پوچھو۔ اس بات پہ احمد ہنسا۔ باہر پھیلی سرد رات ہر گزرتے پل سیاہ پڑتی گئی۔ اچھا سنیں، آپ کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ احمد نے اس سے رخ کروٹ بدلی۔ اسے کافی فاصلے پہ کمر کے بل لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ سفید کرتا اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ 2.5 سال میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں، کیسا جا رہا ہوگا؟ اوہ، میری تو چند دن میں 4 ہو چکے ہیں۔ کیونکہ تم اورنگزیب کاردار کے آدمی ہو۔ اس کے اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ نہ کریں یار، کیوں ان سے اتنے خفے ہیں؟ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنا فائدہ اوپر رکھا ہے انہوں نے، اور وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ تلخی سے نگاہ پھیر کر دور لیٹے احمد کو دیکھا۔ ویسے اب تک کیا کیا رپورٹنگ کر چکے ہو میرے بارے میں؟ ہاشم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی دوبارہ، نہ کسی اور نے کچھ پوچھا؟ اگر پوچھے تو بتا دوں گا۔ کیا؟ اتنا ہی جتنا آپ کے بارے میں سارے جیل کو معلوم ہے، جھگڑے پھڈے وغیرہ۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اس کیس میں بھی تمہارا سابقہ باس نے پھنسایا ہے تو ان کو بتا دو گے؟ احمد ایک دم کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا، حیرت اور اچنبھے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کاردار صاحب نے؟ وہ کیوں پھنسائیں گے آپ کو؟ وہ نہیں ہاشم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے یہ دونوں قتل کروائے، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو آج میں باہر ہوتا۔ احمد کچھ سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں فارس بھائی، جن دنوں آپ گرفتار ہوئے تھے میں دن رات کاردار صاحب کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ واقعی آپ کے لیے پریشان تھے، مگر کچھ میری حکمت عملی اور کچھ ان کی اپنی سوچ تھی کہ انہوں نے آپ کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد تو وہ میری مدد کر سکتے تھے نا؟ میرا خیال ہے ان کی نظر میں آپ قصوروار تھے۔ ہاں، مگر ہاشم نے تو آپ کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، میں ان دنوں وہیں تھا۔ ہاشم نے بار بار آپ کو بے قصور کہا، اور ان دنوں وہ آفس، جیل، کچہری کے چکر لگا لگا کر تھکان کا شکار لگتا تھا، مگر اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، مگر اس کے بارے میں اتنا غلط مت سوچیں۔ فارس کافی دیر خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو، شروع میں اس پہ شک تھا، مگر اتنے سال اس بارے میں سوچا۔ ہمارے جائیداد کے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ مجھے اندر کرواتے، جبکہ میں ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا تھا۔
دوسرا ان کی میرے بھائی سے بیوی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بھی چیز ان کی طرف اشارہ نہیں کرتی، مگر وہ لہجے بھر کو ٹھہرا۔ پھر احمد دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ مگر آخری فتویٰ دل سے لیا جاتا ہے، اور میرا دل ہاشم کے لیے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ان کے بارے میں نہیں، یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو کیا کروں، جیل توڑ دوں؟ وہ کوفت زدہ ہوا۔ اچھا ایک بات تو بتائیں۔ مگر فارس کو اب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ فوراً کروٹ بدل لی۔ چپ کر کے سو جاؤ، زیادہ اسٹیپنی نہ ہو۔ اس کے انداز پہ احمد نے منہ بنایا اور برے دل کے ساتھ واپس لیٹ گیا۔ سنو، میرے بھی کچھ پریزن رائٹس ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز صاف ستھری فضا کا ہونا، ہائیجین والی ڈائٹ کا ہونا، اور تھوڑی دیر بعد اسٹیپنی پھر شروع ہو چکا تھا۔ مگر یہ قتل کی سازش کہاں سے آنے کی؟ وہ لوگ تو میرے خاندان کے ہی تھے۔ ہاشم کے کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ سے کافی گرمائش تھی۔ حنین چپس کھاتے کمپیوٹر پہ کام کر رہی تھی۔ صوفے پہ پیچھے کو ٹیک لگائے سعدی کو نیند آنے لگی، مگر حنین کی آواز نے جگا دیا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آئیں ان کی فوٹوز دیکھتے ہیں، دلچسپی سے کہتی ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ فولڈرز کھولے جا رہی تھی۔ سعدی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ بری بات ہے نا، کسی کی ذاتی چیزیں نہیں دیکھتے۔ اوکے، آپ آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پرانی تصویریں کھول لی، ہاشم کی اسٹین فورڈ کے دنوں کی۔ تب بھی وہ ایسا ہی تھا، مگر ذرا ینگ۔ شہری بھی ان میں تھی، کلاس فیلو تھی شاید، یا جونیئر۔ یہ آج کہاں ہے؟ اپنی امی کے گھر، ہاشم بھائی نے بتایا ہے۔ سعدی نے لبوں پہ مٹھی رکھ کر جمائی روکی۔ حنین تیز تیز تصویریں آگے کرتی جا رہی تھی، پھر وہ اس سے بھی بور ہو گئی اور واپس ڈرامہ لگا لیا۔ دفتر ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو حنین نے جھٹ اسکرین پہ اصل کام والی ونڈو سامنے کر لی۔ علیشہ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اغوا کار کا اکاؤنٹ ہیک کرنے میں ابھی کچھ اور گھنٹے لگیں گے، اس نے اطلاع دی۔ ہاشم نے بس سر ہلایا اور الماری کی طرف آیا۔ سعدی یوں ہی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ الماری سعدی کی پشت پہ تھی۔ ہاشم نے دروازہ کھولا تو خانے سامنے آئی۔ تیسرے خانے میں ایک ڈیجیٹل لاک والا سیف نصب تھا۔ ہاشم نے چند ڈیجٹس دبا کر سیف کا دروازہ کھولا۔ اندر چند کاغذات، چیک بکس، نوٹ، بہت کچھ نظر آیا۔ وہ چیزیں الٹ پلٹ کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ سعدی نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ اس نے چیک بک نکالی اور کچھ پیپرز۔ اندر سیف میں ہر چیز بکھر چکی تھی، اور سعدی واپس گردن موڑنے لگا تھا کہ نگاہ میں کچھ اٹکا، جیسے سیاہ رات میں کوئی انگارہ نظر آئے، مگر وہ بلا شبہ ایک دہکتا ہوا انگارہ تھا۔ سیف کی دیوار کے ساتھ ایک لفافے سے کچھ جھلک رہا تھا، ایک تصویر کی سفید پشت جس پہ سرخ اور نیلے ننھے ننھے انگوٹھوں کے نشان تھے، جیسے پینٹ میں ڈبو کر لگائے گئے ہوں۔ بس ایک جھلک دکھائی دی اور ہاشم نے سیف بند کر دیا، پاس ورڈ دبا کر لاک کیا اور باہر نکل گیا، اور سعدی کی ساری دنیا وہیں ٹھہر گئی۔ نیند کھل چکی تھی، اور سالوں بعد اب جاگا تھا۔ ہنا، اس کو اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہیں یاد ہے جب میں دادی کی ڈیتھ پہ آیا تھا پاکستان، وارث ماموں کی ڈیتھ سے 6 ماہ پہلے شاید، تب میں ان کی بیٹیوں کی ایک تصویر لایا تھا جس کی بیک پہ پینٹ میں ڈبو کر ان دونوں کے انگوٹھوں کے نشان ثبت کیے تھے۔ جی، وہ آپ نے وارث ماموں کو دے دی تھی، اور انہوں نے اسے اپنے لیپ ٹاپ کی الٹی طرف کارڈ ہولڈر میں ڈال دیا تھا تاکہ ان کے پاس ہر وقت رہے۔ حنین مسرور سے کیس دباتے کہی جا رہی تھی۔ اس کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ تصویر اب کہاں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی ہوئی بولی۔ ماموں کے قاتل ان کا لیپ ٹاپ لے گئے تھے، اب تک تو انہوں نے وہ سب تباہ بھی کر دیا ہوگا، سنبھال کر تھوڑی رکھی ہوگی۔ سعدی کی مری مری نگاہیں بند الماری پہ مرکوز ہوئیں، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاشم اور میرے لیے کوشش ناممکن، کہیں ماضی سے فارس کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی۔ مجھے ہاشم پہ شک ہے، اسی کا ہاتھ ہوگا اس میں۔ ہاشم چاہتا تو میں باہر ہوتا، میں اس لیے باہر نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ ماموں کہہ رہے تھے انہیں ہاشم بھائی پہ شک ہے۔ ماموں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں فارس کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچی کو وقت نہیں دے پا رہا۔ ہاشم کو میرے افیئر کے بارے میں پتہ چل گیا، دیکھو کیا کیا اس نے میرے ساتھ۔ اس کو لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، سردی بڑھ گئی تھی، وہ بالکل سن سا بیٹھا تھا، پلکیں بھی نہیں جھپک پا رہا تھا۔ وہ تصویر تمہیں واقعی یاد ہے نا کہ ماموں کے لیپ ٹاپ کے کارڈ ہولڈر میں ہی تھی؟ جی، مگر آپ کو کیوں خیال آیا اچانک؟ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنبھل کر پھیکا سا مسکرایا۔ یوں ہی۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ ہو رہا ہے۔ ویسے آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگی کہ نوشیروان بھائی کا اغوا انہی دنوں میں کیا گیا جب خاور یہاں نہیں تھا؟ اورنگزیب انکل نے بتایا تھا کہ خاور ان کے آفس اور گھر کا کمپیوٹر جینیس ہے۔ ویسے یہ کارداس کا کاروبار کیا ہے؟
یہ ایک کارٹیل کو ہیڈ کرتے ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ فضول سوال مت پوچھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دم چڑ کر بولا۔ دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ حنین کی باتیں بیزار سی لگ رہی تھیں۔ اس نے جواب میں زور سے کہہ کر رخ پھیرا۔ میری توبہ جو اب آپ سے کچھ پوچھوں یا بتاؤں۔ ہاشم کے قدموں کی آواز آئی تو وہ ذرا سنبھل کر بیٹھا۔ ہاشم اندر آیا، وہی پریشان ٹینس چہرہ لیے۔ سعدی کے پیچھے آ کر الماری کھولی۔ سعدی نے آپ کے گردن نہیں موڑی۔ سامنے ڈریسنگ مرر لگا تھا، وہ آئینے میں ہاشم کو دیکھتا رہا۔ اس نے سیف کا کوٹ دبایا 4 ہندسے سعدی نے دماغ میں فیڈ کیے۔ سیف کھولا تو اس نے کاغذات واپس رکھے اور اسے بند کیا، پھر سے کوٹ دبایا۔ سعدی نے اب کے پکا یاد کر لیا، وہ اس کی تاریخ پیدائش تھی۔ وہ چلا گیا اور سعدی کتنی دیر حنین کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا کام جاری تھا، وہ بھائی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کتنی پرانی باتیں یاد آئیں۔ امی کہتی تھی ہاشم کا وکیل ان کو ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، کیوں وہ کچھ ٹھوس نہیں کر رہا؟ وہ ہر بات عدالتی نظام پہ رکھ دیتا۔ تب آنکھوں پہ اعتماد کی پٹی بنتی تھی، اب اس میں سوراخ ہو رہے تھے۔ کیا پتہ ہاشم نے وہ لیپ ٹاپ وارث کے قاتلوں سے حاصل کر لیا اور وہ تصویر رکھ لی ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا پتہ اس میں کچھ ایسا ہو جو فارس کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہر توجیہ کے آخر میں الجھ جاتا۔ ہاشم نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہو، شاید کچھ تو سوچا ہوگا، کیا پتہ یہ کوئی اور تصویر ہو، اس کی اپنی بیٹی کی، مگر نہیں، اس کی یادداشت تو بہت اچھی تھی، یہ وہی فوٹو تھی۔ میں ابھی آئی۔ حنین ایک دم اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس یوں ہی چپ سا بیٹھا رہا، پھر ایک دم چن کر سر اٹھایا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، گردن ادھر ادھر موڑی، پھر آہستہ سے اٹھا اور الماری کی طرف آیا۔ اس کی تربیت، اس کا ایمان سب کہہ رہے تھے کہ کسی کا لاک کھولنا گناہ ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آخری فتویٰ مجھ سے لو، میں کہتا ہوں ایسا کر ڈالو تو کر ڈالو، اور دل سے بحث کا وقت تھا ہی نہیں۔ اس نے جلدی جلدی کوٹ ڈالا، لاکر کھولا، تصویر والا لفافہ سامنے تھا۔ سعدی نے کپاتے ہاتھوں سے فوٹو نکالی اور الٹائی۔ امن اور نور۔ اس کے دل کو دھکا لگا، یہ وہی فوٹو تھی۔ ہاشم کو بچے پسند تھے، وہ بچیوں کی تصویر تباہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ جو اب تک بے یقینی کے عالم میں تھا، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، لب بھیج گئی۔ مڑ کر دروازے کو دیکھا جس کے پار نیچے لاؤنج میں ہاشم بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا ابھی جا کر اس کو گریبان سے پکڑے اور اسے پوچھے کہ اس نے کیوں کیا ان کے ساتھ ایسا۔ اس کا اس سب میں ہاتھ تھا، فارس ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ فارس اس کو جانتا تھا اور سعدی اس کو بالکل نہیں جانتا تھا، مگر وہ فارس نہیں تھا۔ اس کو غصے سے بے قابو ہو کر ہاشم کا گریبان نہیں پکڑنا تھا، اس کو کچھ اور کرنا تھا۔ اس نے وہ لفافہ نکالا، اس میں مزید بھی کچھ تصویریں تھیں۔ وہ ان کو دیکھتا گیا اور دل ہر ایک پہ ڈوبتا گیا۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں فائرنگ کے فوراً بعد کی تھی، خون میں لت پت زمر۔ اب لوگ ابھی اکٹھے ہونا نہیں شروع ہوئے تھے۔ وہ اوپر سے لی گئی تھی، اوپر ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے۔ سعدی کی آنکھوں سے نیند اب تک بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ صاف سانس روکے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیشہ ور قاتل اپنے شکار، اپنے مہارت کی تصویر اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں اور فخر سے اپنا بے عیب کام دیکھا کرتے ہیں، مگر اسے یاد آج آیا تھا۔ لفافے کی آخری چیز ایک فلیش ڈرائیو تھی۔ سعدی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پہ کوئی ٹیگ نہیں لگا تھا۔ باہر نکل کر حنین نے ریلنگ کے اوپر سے جھانکا۔ ہاشم نیچے صوفے پہ بیٹھا تھا، انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ سر اٹھایا تو حنا نے اشارہ کیا۔ جواہرات مسلسل کچھ بول رہی تھی، اورنگزیب فون پہ بات کر رہے تھے۔ ہاشم اس کے اشارہ کرنے پہ اٹھ کر اوپر آیا۔ جس وقت سعدی لاکر دبا کر کھول رہا تھا، وہ دونوں بند دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ نوشیرہ بھائی کا کمرہ کون سا ہے؟ مجھے چیک کرنا ہے کہ ان کا کمپیوٹر ہیک تو نہیں کیا گیا۔ لیپ ٹاپ تو وہ ساتھ لے کر گیا تھا، مگر وہ زیادہ ڈیسک ٹاپ استعمال کرتا ہے۔ ہاشم ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پیچھے آئی۔ اس نے بتی جلائی اور کمپیوٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ عین اس وقت سعدی دیوار کے پار لاکر میں سے تصویریں نکال کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو جو دیکھنا ہے، تھکان سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً آگے جا کر کرسی پہ بیٹھی، اسے آن کیا۔ آخری دفعہ آپ کی کب بات ہوئی تھی ان سے؟ اغوا سے پہلے؟ اغوا سے شاید 6-7 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی۔ وہ سیول میں تھا اور شاپنگ کر رہا تھا، خوش تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اچھا، اس کا کمپیوٹر کا پاسورڈ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ہاشم نے شانے اچکائے، تھکا تھکا سا وہ صوفے پہ گر سا گیا۔ دروازہ پورا کھلا تھا، نیچے سے جواہرات کے بولنے کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ اوکے، جو بھی ہے ارا دیتی ہوں۔ ایڈمنسٹریٹر پہ پاسورڈ نہیں تھا، سو اس نے آسانی سے کمپیوٹر کھول لیا۔ اب وہ خاموشی سے کیس دباتے کام کرنے لگی۔ کیا آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ابھی آپ اپنے لاکر سے کچھ نکال رہے تھے۔ ڈیڈ دے رہے ہیں، میرے پیسے شروع سے بھر کر نہیں ہیں۔ وہ آنکھیں کو مسل رہا تھا۔
آپ کسی اور سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کریں. کیا معلوم وہ آپ کے کمپیوٹرز اور فون ٹیپ نہ کریں اور یہ صرف ایک خالی کھولی دھمکی ہو. آپ کے تو اتنے کانٹیکٹس ہوں گے. میں اپنے بھائی کی زندگی پہ رسک نہیں لوں گا. ایک دفعہ وہ واپس آ جائے پھر میں ان کو دیکھ لوں گا. آپ لکی ہیں آپ کو اپنے بھائی کو بچانے کا موقع مل گیا. کاش ہمیں بھی ملتا ماموں کو بچانے کا تو ہم بھی ہر رقم دے دیتے. وہ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی. دوسری جانب خاموشی رہی تو حنین نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں اتنی بے بسی اور کرب تھا کہ حنا کے دل کو کچھ ہوا. سوری، میرا مطلب آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا. مگر ہاشم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا. آئی ایم سوری بچے، میری ہر اس چیز کے لیے جس نے تمہیں دکھ دیا ہو. وہ ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگا تھا. علیشہ کا معاملہ میں نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا. پھر ابھی بھی میں تم پہ غصہ کر گیا. مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ایم سوری بیٹا. آنکھیں بند کے انگلیوں سے پیشانی میں سلتا رہا. حنین ہاتھ روک کر اسے دیکھے گئی. میں نے جو بھی کہا پریشانی میں کہا. میں اپسیٹ ہوں. میرا بھائی مجھے بہت عزیز ہے. میں بہت اپسیٹ ہوں. اب وہ پھر بند آنکھوں کو مسل رہا تھا. حنین دم سادے اسے تک رہی تھی. پھر ہاشم نے آنکھیں کھولی. بہت امید بسی اور آس سے اسے دیکھا. اگر خاور ہوتا تو میں کبھی ایک چھوٹی بچی سے درخواست نہ کر رہا ہوتا. مگر اس وقت بالکل مفلوج ہوں. حنین، مدھم تھکی آواز میں وہ کہتا گیا اور سانس روک کے اسے سنے گئی. تم کچھ بھی کر لو، بس میرے بھائی کو اذیت دینے والوں کا پتہ کر دو. مجھے کر دو گی نا؟ اور اس نے ہاشم کو پہلی دفعہ اتنا کمزور دیکھا تھا. اس نے شاید ہاشم کو دیکھا بھی پہلی بار تھا اس طرح، اس نظر سے. یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کے لیے حنین ذوالفقار یوسف خان کا دل پلٹ گیا تھا. اور یہ وہ لمحہ تھا جب متصل کمرے میں کھڑے لاکر میں سے تصویریں نکال کر دیکھتے سعدی یوسف خان کا ذہن ہاشم کے لیے پلٹ گیا تھا. ان دونوں کے احساسات سے بے خبر ہاشم اپنی کمزوری، اپنے بھائی کو کسی دوسرے کے ہاتھ پا کر خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہوئے شیرو کے کمرے کے کوچ پہ نڈھال بیٹھا تھا. حنین نے آہستگی سے رخ پھیر لیا. اس کے اپنے ہاتھ ذرا سے کپ کپائے تھے. پھر اس نے کچھ پیپرز پرنٹ کیے، کمپیوٹر آف کیا اور صوفے کی طرف گھومی. آپ پریشان مت ہوں، وہ علیشہ نہیں ہے. علیشہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی. وہ ایک کمزور لڑکی ہے. میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے ایکسکیوز کریں. آپ بڑے ہیں. آپ نے وہی کیا جو آپ کو ٹھیک لگا. مگر ایک دفعہ آپ کو علیشہ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کو پیسے دینے سے آپ کی دولت کم نہ ہو جاتی جیسے اغوا کاروں کو دینے سے کم نہیں ہوگی. مدھم سا کہہ کر وہ باہر نکل آئی. ہاشم نے معلوم نہیں سنا بھی تھا یا نہیں. وہ واپس کمرے میں داخل آئی تو سعدی نے چونک کر سر اٹھایا. وہ ہاشم کا لاکر کھولے کھڑا تھا. حنین کو پہلے تو جھٹکا لگا، پھر گھبرا کر جلدی سے دروازہ بند کرتی قریب آئی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلیش چاہیے تھی مجھے. جلدی سے وہ لفافہ جس میں وہ تصاویر ڈال چکا تھا واپس رکھا، لاکر بند کیا اور اس کی طرف گھوما. مجھے اس کو کاپی کرنا ہے. مت پوچھو یہ کیا ہے کہ بس میرے آفس کی چیز ہے. مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، مگر تمہارے پاس کوئی ڈیوائس ہے جس میں یہ کاپی کر سکوں؟ حنین نے سر جھٹکا. اس پر ایک فضول لمحے کا اثر ظاہر کیا اور گہری سانس لے کر مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھتی آگے آئی. ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھولی، ادھر ادھر ہاتھ مارا اور واپس ملی تو ہاتھ میں USB تھی. کیا یاد کریں گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا. کاپی کر لیں، کچھ دن بعد آ کر چپ چاپ رکھ دینا. عام حالات میں اس چوری پہ ڈانٹ دینے والے سعدی نے چپ چاپ اسے لیپ ٹاپ میں لگا لیا. اس میں ان کے کارٹیل کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، میرے پروجیکٹ کے لیے فائدہ مند ہیں. کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چپس اٹھا کر کھانے لگی تھی پھر سر جھٹکا. خیر نہیں بتانا بالکل بھی. اب آپ مجھے کچھ نہ بتایا کریں. میں بھی نہیں بتاؤں گی کچھ. سر نہ کھاؤ میرا. باہر جا کر مسز کاردار کے پاس بیٹھو. اس فلیش کو کاپی کر رہا تھا. جیسے کام ختم ہوا اس نے اصلی فلیش نکالی اور اٹھ کر اسے واپس لا کر لاکر میں رکھ دیا. جب وہ پلٹا تو وہ ہنوز بیٹھی تھی چپس اٹھا کر منہ میں رکھتی ہوئی. تم جاؤ، میں اچھا نہیں لگتا. جب سے آئی ہیں ان کو ایک لفظ تسلی کا نہیں بولا. اوکے. وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی اور باہر آ گئی. ہاشم اب سیڑھیاں اتر رہا تھا. حنین نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ نیچے اتر آئے. جواہرات اور اورنگزیب مخالف صوفوں پہ فکر مند سے بیٹھے تھے. پوری رات کی ذہنی اذیت نے تھکا دیا تھا. ڈونٹ وری انکل، ایک دفعہ نوشیرہ بھائی بخیریت گھر پہنچ جائیں تو میں رقم کو ٹریس کر لوں گی. جواہرات نے تیز نظروں سے اسے گھورا. اور کیا اس میں اسی لڑکی کا ہاتھ ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں. اس نے شانے اچکا دی. پھر قریب سے گزرتی میری NGO کو روکا. سنو، تمہارے فش کٹلیٹس ابھی تک تیار نہیں ہوئے. بس میں لا رہی تھی. ویسے آج کل میں کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی 49 ڈیز، اور اس کا ایک فلپائنی ورژن بھی ان قریب بننے لگے. کیا تمہارے ملک میں بھی کیک کلچر مشہور ہے؟ بہت زیادہ. میری نے اس کو دیکھا، پھر سلگتی نظروں سے خود کو گھورتی جواہرات کو جلدی سے وہاں سے کھسک لی. اندر بیٹھا سعدی اب ہاشم کے لیپ ٹاپ کو کنگال رہا تھا.
پھر کچھ تو ملے گا۔ سرسری سا ایک ایک فائل کھولتا وہ مایوس ہونے لگا تھا جب بالآخر چند ڈاکیومنٹس ملے جن کے نام نہیں تھے، صرف نمبرز تھے اور وہ لاکڈ تھے۔ انہی میں کچھ تھا۔ اس نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی مگر یہ ناممکن تھا۔ اب کیا کرے؟ اور تبھی اغوا کاروں کا اگلا پیغام آیا۔ پیغام پڑھ کر سعدی تیزی سے باہر ریلنگ پہ آیا۔ نیچے سب بیٹھے تھے۔ حنین بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں ہلا دی، موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ ان لوگوں کا نیا پیغام آیا ہے، پیسے مل گئے ہیں، نوشیروان 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، مگر اس کے پہنچنے تک وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو خبر دیں۔ وہ لیپ ٹاپ لے نیچے اترتے ہوئے بتا رہا تھا۔ فلیش جیب میں تھی اور چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی، ذہن ابھی تک الجھا تھا۔ سب خاموش رہے۔ سعدی ہنا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے پھر سے کام کرنے لگی۔ چونکہ اسکرین حنین کی اپنی طرف تھی تو کانوں میں ایئر فونز لگا دیے اور ڈرامے کی قسط چلا دی۔ اور شیرو کے آنے تک وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اورنگزیب بے بسی بڑے غصے سے بڑبڑائے۔ جواب میں جواہرات اور ہاشم ایک ساتھ بولنے لگے۔ سعدی نے ہاشم کو دیکھا تو دل نرم پڑنے لگا۔ وہ اتنا پریشان، اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ کیسے اس کے لاکر سے کچھ چرا کر لے آیا؟ کیسے کر دیا اس نے یہ سب؟ تبھی اسکرین پہ نظر پڑی۔ ابھی تو تم کوئی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ سعدی نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ حنین ایک لمحے کو بڑبڑائی۔ یہ بھی میرا فیوریٹ ہے، یوں ہی دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ الجھی ہوئی نگاہیں اسکرین پہ رہیں جہاں حنین مناظر آگے کر کے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بھائی! کوئی گھنٹے بعد سعدی نے اسے پکارا۔ وہ جو درمیان میں اٹھ کر باہر چلا گیا تھا شروع کے آنے کی تیاری وغیرہ، ایئرپورٹ فلائٹس ٹائمنگ چیک کرنے، اب آ کر بیٹھا تھا۔ چم کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ فارس ماموں کا وکیل کہہ رہا تھا ہمیں اگر وارث ماموں کی فائلز مل جائیں کسی نہ کسی طرح ہم ان کے اصل قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم ابھی تک شدید پریشانی کا شکار تھا۔ اس نے ذرا سے شانے اچھائے۔ مشکل ہے، اب کہاں ملیں گی اس کی فائلز؟ اتنا عرصہ گزر گیا۔ تم کوشش کر لو مگر مشکل لگتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اب ذرا سا اسباب میں سر ہلایا، ہاتھ سے نامحسوس انداز میں جینس کی جیب کو چھوا جہاں فلیش موجود تھی۔ ہاشم اب موبائل دیکھنے لگا اور سعدی گائے بگائے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پہ ڈال لیتا۔ بار بار وہ دل میں ہاشم کی طرف صفائی پیش کرتا۔ وہ ساری صفائیاں دم توڑنے لگی۔ رات کی تاریکی میں اس کے اعتماد کا خون بھی آہستہ آہستہ رسنے لگا اور رس کر بالآخر اس نے اعتماد کے لاشے کو آدموا کر دیا۔ اس کے اپنے گھر کا صفایا دن کو کیسے ہو پایا، وہ جو شب بھر شہر کی خود نگرانی کرتا رہتا ہے؟ صبح سورج نکلنے اور ہر روشنی پھیلنے تک وہ لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ناشتے کی ٹرالیز اب میری اور فیونا لے کر جا رہی تھی جب بیرونی دروازے پہ ہلچل مچی۔ ہاشم شیرو کو ایئرپورٹ سے لے کر آ گیا تھا۔ جواہرات اور اورنگزیب تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ سعدی ہنوز خاموش سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا اور حنین وہ جوس کے گھونٹ گھونٹ پیتی تیکھی نظروں سے دونوں ماں باپ کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی تھکان کا مارا لگ رہا تھا۔ ماتھے کے زخم پہ بینڈیج لگا تھا، آنکھیں روئی تھیں۔ زبردستی مسکراتا ماں سے گلے لگ کر الگ ہوا تو ان دونوں بہن بھائی کو بیٹھے دیکھ کر چونکا تو پھر ہاشم کی طرف دیکھا۔ حنین کمپیوٹرز میں اچھی ہے، ہم ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے اس کی خدمات لے رہے تھے، اس نے وضاحت دی۔ تو کیا آپ نے پیسے واپس حاصل کر لیے؟ وہ حیرت سے پوچھتا۔ صوفے پر بیٹھا اورنگزیب ایک طرف اور جواہرات دوسری طرف بار بار نم آنکھوں کو پوچھتی۔ اورنگزیب گو کہ اپنے تاثرات کو سک رکھ کر ہی بیٹھے تھے مگر اندر سے وہ نرم پڑ چکے تھے۔ نہیں، ہاشم مسکراتے بالآخر اور واپس آتے اعتماد کے ساتھ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ ہم تمہارے آنے سے پہلے ان کا تعاقب کر کے تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے مگر حنین کہہ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کر سکتی ہے۔ تو کیا ان دونوں کو کال کرنے پہ انہوں نے مجھے یہ زخم دیا؟ بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پیشانی کے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ اسے سعدی کا یہاں آنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ جواہرات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ ہاشم نے تو بس یوں ہی ان کو بلا لیا۔ ساتھ ہی جتاتی نظر حنین پہ ڈالی اور پھر شیرو کے ماتھے کے بال ہٹا کر بینڈیج ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ایک دم بہت خفا نظر آنے لگا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے بچانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ جانتے میرا کیا حال تھا ادھر؟ کتنا خوف محسوس کیا میں نے؟ کیا پیسے مجھ سے زیادہ اہم تھے؟ ایسا نہیں ہے شیرو۔ اورنگزیب نے بھی ہولے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا مگر اس نے کندھا جھٹک دیا۔ حنین نے جوس کا گلاس رکھا اور کنکھاری۔ آپ نے ان کی شکلیں تو دیکھی ہوں گی نوشیروان بھائی؟ ہاں چلے یہ اچھا ہوا کیونکہ ویسے لوگوں کو ٹریس کرنا مشکل ہے۔ اصل میں میری کوریا کے ایک پولیس چیف سے بات ہوئی ہے۔ سعدی نے چونک کر ہنا کو دیکھا جو پورے اعتماد سے نوشیروان کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ان کو 2 لوگوں پہ شک ہے، یہ دونوں نامور مجرم ہیں اور دونوں کل رات امریکہ منتقل ہو گئے۔ افسوس کہ اب نہ ہم ان سے رقم واپس لے سکتے ہیں نہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ بس ان دونوں کی تصویریں دیکھ کر کنفرم کر دیں کہ آپ کو پکڑنے والے گروہ کا سرغنہ کون تھا۔ حیران مت ہو ہاشم بھائی، مجھ سے زیادہ کورین لوگوں کو کون جانتا
پتہ ہے؟ اس نے 2 پرنٹ آؤٹ سامنے کیے، 2 کورین مردوں کے کلوز اپ سب کے سامنے ہوئے۔ ہاشم بے چینی سے آگے ہوا۔ مجھے بتائے بغیر تم کیسے کسی سے بات کر سکتے ہو؟ اگر وہ شیرو کو نقصان پہنچاتے تو؟ سعادت نے چپ تو ہی نظر ہاشم پہ ڈالی مگر کچھ بولا نہیں۔ کیا صرف شیرو کی جان اہم تھی اور امل اور نور کے لیے کوئی اہم نہیں تھا؟ بتاتی ہوں، پہلے شیرو بھائی کنفرم تو کر دیں ان میں سے کون تھا وہ۔ نوشیروان نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے، پھر دائیں والے پہ ٹھہرا، آنکھیں سکڑی۔ یہی تھا، بالکل یہی تھا۔ شیور؟ حنین نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 100%۔ مگر اب یہ کہاں ہوگا؟ حنین نے گہری سانس لی، جیسے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا، اور پھر مسکرائی، شرارت سے، معصومیت سے۔ یہ آج کل امریکہ میں ہے، فلم کی شوٹنگ کے لیے۔ اوہ سوری شیرو بھائی، مگر یہ لی من ہو ہے، کوریا کا دوسرا بڑا ایکٹر۔ یہ پہلی تصویر اس کی پلاسٹک سرجری سے پہلے کی ہے، دوسری سرجری کے بعد کی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ نوشیروان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ نوشیروان بھائی، آپ خود بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ اپنے آپ کو آپ نے خود ہی اغوا کیا تھا، اور وہ تاوان کی رقم وہ بھی آپ کے ہی اکاؤنٹ میں ہے؟ جواہرات کا شیرو کا کندھا مسلتا ہاتھ رک گیا، اور اورنگزیب اختیار آگے ہوئے، اور ہاشم بالکل سخت بیٹھا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شیرو ہکلایا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ سارے ذہین لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کوئی ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اس لیے میں نے اپنے شک کی تصدیق کا انتظار کیا، جو کہ اب ہو گیا۔ تصویریں لہرائیں۔ یہ مت کہے گا کہ سارے کورین ایک سے لگتے ہیں، تو آپ نے غلط بندے کی تصویر کی تصدیق کر دی۔ کورین بھی اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں جتنے کہ ہم۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں خود بھی علم ہے؟ جواہرات دانت پیستی گھرائی۔ سعدی بالکل چپ بیٹھا تھا۔ مجھے ہی تو علم ہے مسز کاردار، شیرو بھائی کبھی بھی اچھے کرمنل نہیں بن سکتے، کیونکہ انہوں نے چند غلطیاں کر دیں۔ جو پہلی ویڈیو بھیجی تاوان کی رقم کے لیے، اور دوسری جس میں ماتھے پہ زخم تھا، دونوں میں ان کا رونا مجھے سوری مگر اداکاری لگتا تھا۔ اور میں اتنے ملکوں اور کلچرز کے ڈرامے دیکھ چکی ہوں کہ اداکاری کو مجھ سے بہتر جج کوئی نہیں کر سکتا، آپ لوگ۔ میں نے ویڈیوز کی تاریخ چیک کی، وہ دونوں 3 دن پرانی تھیں، زخم والی بھی۔ شیرو بھائی کو اندازہ تھا کہ ہاشم بھائی اپنے جاننے والوں کو فون ضرور کریں گے، اس لیے انہوں نے 2 ویڈیو تیار کر لیں۔ اغوا سے چند گھنٹے پہلے اگر ان کی ہاشم بھائی سے بات ہوئی ہوتی تو یہ ویڈیوز اس سے بھی پہلے کی تھیں، ظاہر ہوا کہ جعلی تھیں۔ مگر آپ کو یہ ویڈیوز کوریا میں تیار کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ ایک اور پرنٹ شدہ صفحہ لہرایا جس میں شیرو کی ویڈیو کا اسٹل امیج تھا۔ یہ جو آپ کے پیچھے دیوار پہ سوئچ نظر آ رہا ہے، یہ عام پاکستانی سوئچ جیسا ہے، جبکہ کوریا میں سوئچ کھوکھلے ہوتے ہیں، انڈے کی آدھے چھلکے کی طرح۔ پلگ ان کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ کورین سوئچ نہیں ہے۔ اور ویڈیو کا ایک اور اسٹل امیج مسکراتے ہوئے سامنے لائی۔ چھت پہ کوئی فائر الارم نہیں ہے، جبکہ کورین گھروں میں چھت پہ فائر الارم ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے لکڑی کا فرش، سلائڈنگ ڈور، ہر چیز پرفیکٹ رکھی، مگر 111 کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری چیک کی۔ ایک اور کاغذ ان کے سامنے میز پہ رکھا، وہ کھڑے کھڑے باقی کاغذ ہاتھ میں پکڑے بول رہی تھی، اور سب اس کو سن رہے تھے ہکا بکا۔ پچھلے ہفتے میں یہ وہ تمام ویب سائٹ ہیں جو آپ نے کھولی، اپنا فیک اغوا کرنے کے طریقے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے وہ فیک کڈنیپ والے بہت سے امریکی ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھی، کیونکہ آج کل یہ امیر ماں باپ کے بگڑے بچے کا خود کو اغوا کر لینا ہر دوسرے امریکی ڈرامے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ رہے ان تمام ڈراموں اور فلموں کی لسٹ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے تھے۔ اور ہاں، اور وہ اپنا کان کاٹ کر بھیجنے والا آئیڈیا وہ اسکینڈل سے تھا نا؟ اس میں ڈوئل کی بیٹی نے تو واقعی اپنا کان بھیج دیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر آپ نے صرف وہ قسطیں کی تھی، مجھے تو وہ ایک مانسٹر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے والا ڈائیلاگ بھی یاد تھا۔ نوشیروان دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کچھ ڈس گیا اسے۔ اورنگزیب کے لب بھینچے تھے، کنپٹی کی نسلیں ابھر آئیں، سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاشم ابھی تک سن تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولنا بند کرو، میرے ہی گھر میں تو میرے بیٹے کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہو؟ جواہرات غصے سے کانپتی آواز میں بولنے لگی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو تم اسی وقت بتاتی۔ اگر میں یہ سب آپ لوگوں کو تب بتا دیتی تو آپ فوراً شیرو بھائی کو فون کر کے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیتے، اور یہ واپس ہی نہ آتے، اور ممکن تھا کہ میں ہی غلط ہوتی تو مجھے تصدیق تو کرنی تھی نا؟ کیوں بھائی؟ محظوظ ہونے والے انداز میں آنکھیں گھما کر سعدی کو دیکھا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز چپ چاپ بیٹھا تھا، اسے کچھ بھی مزید حیران نہیں کر سکتا تھا۔ باقی سب بھی خاموش تھے۔ ہاشم بالکل شل، اورنگزیب ضبط کیے، اور جواہرات بے چین، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر۔ نوشیروان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، مگر وہ شوق سے نکل آیا تھا۔ بدقت کھڑے ہوتے اس نے چلانے کی صحیح کی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ تمیز سے بات کرو میری بہن سے۔
سعدی ایک دم تیزی سے اٹھا، سلگتی نظروں سے شیرو کو دیکھا اور پھر حنا کو۔ چلو ابھی سے کیوں؟ ابھی تو شیرو بھائی کی کلاس شروع ہوئی تھی۔ حنین نے منہ بنایا مگر سعدی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا، تو اس نے شانے اچکائے، نوشیروان کو مسکرا کر دیکھتے بال جھٹکے اور سعدی کے پیچھے ہو لی۔ جب آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس پاگل کو کسی نے ٹوکا کیوں نہیں؟ میں اتنی تکلیف سے گزر کر آ رہا ہوں۔ اور نکلتے ہوئے انہوں نے نوشیروان کو بھپڑ کر چلاتے سنا مگر کسی اور کی آواز نہیں آئی، سب خاموش تھے۔ برآمدے میں آ کر سعدی نیچے چلا گیا تاکہ کار ادھر لے آئے۔ حنین ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ باہر صبح تازہ دم سے اتر رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور دھند بھی پھیلی تھی۔ حنین نے کوٹ کی ہوڈ سر پہ گرا دی، تبھی عقب میں دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر مڑی، ایک لمحے کو دل دھڑکا کہ کہیں واقعی منہ نوچنے نہ آ گیا ہو، مگر ہاشم آہستہ سے دروازہ بند کرتا باہر آیا۔ اس نے سویٹر تک نہیں پہنا تھا، باہر آنے کے باوجود اس کو سردی نے لگ رہی تھی، چہرہ سفید اور تھکان زدہ تھا۔ تھینک یو بیٹا تم دونوں کا کہ تم لوگ پوری رات ہمارے ساتھ رہے۔ وہ کس دقت سے بول پا رہا تھا، حنین کو اندازہ تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کوئی بات نہیں ہاشم بھائی، شیرو سے آنکھیں گھما گھما کر بات کرتی وہ کوئی اور تھی اور یہ نرم سی کوئی اور تھی۔ مجھے بتاؤ کس طرح تمہارے اس فیور کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کوئی چیز، کوئی کام، کچھ چاہیے تمہیں؟ اپنے گرد بازو لپیٹے سر پہ ہوڈ گرائے حنا نے نرمی سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، میں اپنے سارے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں، یا اپنے بھائی کو کہہ دیتی ہوں۔ کبھی کبھی انسان اپنے بھائی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتا، مجھے اندازہ آج ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو تم سعدی کو نہ بتانا چاہو تو مجھے کال کر لینا، جیسے تم لوگ میری ایک کال پہ آئے ہو میں بھی آؤں گا، اوکے؟ دھند آلود صبح پھر سے وہی فسون چھانے لگا۔ وہ دور کہیں کسی نے موسیقی کی تال چھیڑ دی تھی، بدقت وہ ہاشم پہ نگاہیں جمائے مسکرا پائی۔ اوکے لیکن اگر میرے کال کرنے پہ آپ نے پوچھا کہ کون حنین، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ ٹھہرا۔ سنو علیشا سے کہنا مجھے کال کر دے، میں اس کی فیس کی رقم اسے بھجوا دوں گا۔ وہ ایک دم چونکی۔ آپ اس کی فیس بھریں گے؟ خوشی سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ سوتے ہوئے چہرے سے وہ مسکرایا۔ سعدی ہارن دے رہا تھا، وہ ہاشم کو خدا حافظ کہہ کر زینے اترتی نیچے آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اپنی پرفارمنس یاد کر کے خود ہی ہنسی۔ کیا آپ نے دیکھا میں کس طرح بولی؟ تھوڑا سا دل دھڑکا تھا، میرا ہاتھ بھی کانپے، مگر جب میں بولی تو واو، بالکل ہیروئن لگ رہی تھی۔ اور پتہ ہے ہاشم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ علیشا کی فیس۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا آگے کار لے گیا۔ ہاشم برآمدے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، سخت سردی اور دھند میں، یہاں تک کہ کار دور چلی گئی۔ پھر وہ واپس اندر آیا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ تم نے اپنے باپ کو بیوقوف بنایا؟ تم؟ اورنگزیب کھڑے چلا رہے تھے۔ جواہرات ہنوز پریشان مضطرب بیٹھی تھی اور نوشیروان کے مقابل کھڑا تھا۔ آپ لوگوں کو اس پاگل لڑکی کی بات پہ اعتبار ہے، اور وہ سعدی، یہ لوگ ہمیشہ میرے گھر میں فساد کرتے ہیں۔ وہ سعدی تو ہاشم بھائی آپ نے اس کو 2 تھپڑ کیوں نہیں لگائے جب وہ یہ ساری بکواس کر رہی تھی؟ ہاشم کو آتے دیکھ کر وہ تیش سے چیخا تھا۔ خاموش ہاشم قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اس کے مقابل کھڑا ہوا، اندر تک اترتی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتا رہا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ نوشیروان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، حیرت سے گنگ اس نے اپنے سرخ گال پہ ہاتھ رکھا۔ کاش میں تمہارا نہیں سعدی کا بھائی ہوتا۔ نہ غصہ نہ ناراضگی، صرف دکھ سے ایک ایک حرف ادا کیا۔ پیر سے میز کو ٹھوکر ماری۔ حنین کی پرنٹ کردہ کاغذات بکھر کر زمین پہ گر گئے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کو سیڑھیاں اوپر جاتے دیکھنے لگا، پھر رخ موڑا۔ اورنگزیب سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہے تھے۔ ہاں کیا ہے میں نے یہ سب؟ گال سے ہاتھ ہٹا کر وہ غصے سے چلائی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ایسے ہاتھ روک کر پیسے دیتے ہیں مجھے جیسے میں سوتیلی اولاد ہوں۔ ہاں آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میری جگہ یہ دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے حنین نکلی تھی، یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہوتی۔ انہی لوگوں کی باتوں پہ زیادہ یقین ہے آپ کو؟ یہ سعدی زیادہ پسند ہے نا آپ تینوں کو؟ لال بہو کا ہوتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ بھی تیش سے چلائے تھے۔ ہاشم نے گویا کان بند کے اوپر اپنے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا۔ شیرو نے بے بسی سے اس کے بند دروازے کو دیکھا، آنسو بہنا تیز ہو گئے تھے اور وہ مڑا اور کف سے آنکھیں رگڑتا سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ دھار سے بند کر کے وہ کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے آیا تو اسکرین کو دیکھ کر رکا۔ بند اسکرین پہ ایک اسٹکی نوٹ چپکا تھا جس پہ حنین نے لکھا تھا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، گیم اوور شیرو بھائی۔ ساتھ میں زبان چراتی اسمائلی بھی تھی۔ اس نے نوٹ جھپٹ کر مٹھی میں مروڑا، کف سے دوبارہ سے آنکھیں رگڑیں، اب ان میں خون اتر رہا تھا۔ اتنا لمبا ڈرامہ اور سب برباد ہو گیا تھا۔ آج پھر اسی سعدی نے اپنی بہن کے ذریعے میرے گھر میں
فساد ڈالا. میں قسم کھاتا ہوں ایک دن میں سعدی یوسف کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا. اور 1.5 سال گزر جانے کے بعد بھی نوشیروان کو اپنی قسم یاد تھی. باہر اورنگزیب جو واحرات پہ چلا رہے تھے، ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں بولا تو میں سمجھوں گا تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اپنے بیٹے سے کہو صبح 10 بجے تک میری ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں واپس پہنچا دے، ورنہ. باہر سورج کی کرنوں نے دھند میں سے راستہ بنانا شروع کر دیا تھا. یہاں سے دور اس چھوٹے باغیچے والے گھر میں حنین سونے جا چکی تھی اور سعدی اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ وہ فلیش لگا کر دیکھ رہا تھا. اس میں وہی تصاویر تھی جن کی پرنٹ شدہ نقل وہ لاکر میں دیکھ چکا تھا، اور آڈیو فائلز تھیں. اس ایک میں فارس کہہ رہا تھا کہ اب زمر ہوٹل کی بجائے ریسٹورنٹ آئے. دوسری آڈیو طویل تھی. سعدی نے پلے کی. پہلی دفعہ سنا تو وہ سن رہ گیا. زمر ٹھیک کہہ رہی تھی، فارس نے واقعی یہ سب کہا تھا. تو کیا ہاشم کی طرح فارس بھی اسے جھوٹ بولتا آیا تھا؟ دوسری دفعہ سنا تو اسے مزید صدمہ لگا. فارس یہ سب کیسے اور کیوں؟ تیسری دفعہ سنا تو بے یقینی گھبراہٹ میں بدلنے لگی. کیا اس کے گرد سب جھوٹ بولنے والے موجود تھے؟ پھر سچا کون تھا؟ چوتھی دفعہ پہ کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا. کچھ غلط تھا. چند الفاظ فارس اس طرح نہیں بولتا تھا. وہ بار بار آڈیو دہرانے لگا، اتنی دفعہ کہ اسے گنتی بھول گئی. چہرے پہ بس ایک چونک جانے کا احساس نظر آ رہا تھا. وہ فارس نہیں تھا. بہت غور کرنے پہ اسے احساس ہوا تھا کہ لہجے میں ہلکا سے بس ہلکا سا فرق تھا. پہلی دفعہ سننے میں ویسے فارس لگا تھا. اور زمر وہ چونکا. زمر نے تو وہ آڈیو بس ایک ہی دفعہ سنی تھی. اوہ! 2.5 سال سے بکھرے ٹکڑے پزل اب جڑنے لگے تھے، اور جو شکل سامنے آ رہی تھی وہ بہت بھیانک تھی. وہ شکل ہاشم کی شکل تھی.